بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صارفین السلام علیکم. 14 محرم 1443 ہجری 22 اگست 2021 بروز اتوار شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان. سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو جدید آکسیجن پلانٹس کا عطیہ. سعودی عرب نے پاکستان کو 8 جدید آکسیجن پلانٹس فراہم کر دیے ہیں، جبکہ سعودی سفارتخانے کے مطابق عطیہ کیے گئے مزید پلانٹس کی فراہمی بھی پائپ لائن میں ہے. اسلام آباد میں اردو نیوز سے بات کرتے ہوئے سعودی سفارتخانے کے میڈیا ڈائریکٹر فواز عبداللہ نے تصدیق کی کہ کنگ سلمان ریلیف سینٹر کے تعاون سے سعودی عرب سے پاکستان کو جدید آکسیجن پلانٹس فراہم کیے جا رہے ہیں. اس سے قبل وزارت صحت کے حکام نے تصدیق کی تھی کہ سعودی عرب سے جدید ترین آکسیجن پلانٹس کی پہلی کھیپ لاہور پہنچی ہے، جسے اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے. حکام کے مطابق سعودی عرب سے ہسپتالوں میں آکسیجن پیدا کرنے والے 8 پلانٹس لاہور پہنچے ہیں. ایک آکسیجن پلانٹ 50 مریضوں کے لیے آکسیجن پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. سعودی عرب سے پہنچنے والے آکسیجن پلانٹس پاکستان کے دور دراز کے ہسپتالوں کو فراہم کیے جائیں گے. پہلے مرحلے میں یہ آکسیجن پلانٹ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے دور دراز کے ہسپتالوں میں نصب کیے جائیں گے، جبکہ سندھ اور پنجاب کے چھوٹے سیکنڈری ہیلتھ کیئر ہسپتالوں میں بھی یہ آکسیجن پلانٹس نصب کیے جائیں گے. سعودی عرب اس طرح کے 18 آکسیجن پلانٹس پاکستان کو فراہم کرے گا، جبکہ گلوبل فنڈ اس طرح کے 36 آکسیجن پلانٹس پاکستان کو فراہم کرنے جا رہا ہے. وزارت صحت کی ہفتہ وار کرونا کانفرنس آج ہوگی. وزارت صحت کے صدر دفتر میں آج کرونا کے حوالے سے ہفتہ وار پریس کانفرنس ہوگی. سبق ویب سائٹ کے مطابق کانفرنس سے وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی اور صحت و عامہ و پیشگی تدابیر کے ماہر ڈاکٹر عماد العفی المحمدی خطاب کریں گے. وزارت نے کہا ہے کہ وزارت کے ترجمان کرونا کی مقامی اور بین الاقوامی صورتحال پر روشنی ڈالیں گے. علاوہ ازیں کرونا کے علاوہ ویکسین کی تازہ ترین اعداد و شمار کے متعلق بھی بریفنگ دیں گے. وزارت نے کہا ہے کہ صحت و عامہ اور پیشگی تدابیر کے ماہر ڈاکٹر عماد العفی المحمدی صحت عامہ کے علاوہ طلبہ کی اسکولوں میں محفوظ واپسی کی تدابیر اور ضابطوں کے متعلق بھی آگاہی دیں گے. کانفرنس کے مقررین صحافیوں کے علاوہ عام افراد بھی سوال کر سکتے ہیں. اس مقصد کے لیے وزارت نے ٹویٹر پر خصوصی ہیش ٹیگ جاری کیا ہے، جس کے تحت عام افراد اپنے سوال کر سکتے ہیں. ویکسین نہ لگوانے والے طلبہ غیر حاضر تصور ہوں گے. سعودی وزیر تعلیم. سعودی وزارت تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کی اسکول واپسی کے لیے ان کی ویکسینیشن کی دونوں خوراکیں مکمل لگوانا لازمی ہیں. عرب نیوز کے مطابق وزیر تعلیم حماد الشیخ کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلبہ اور وہ جنہوں نے ویکسین کی 2 خوراکیں نہیں لگوائیں انہیں تعلیمی اداروں میں کلاسز لینے کی اجازت نہیں ہوگی اور ان کی رجسٹریشن بھی معطل کر دی جائے گی. ایسے طلبہ اسی وقت تک غیر حاضر سمجھے جائیں گے جب تک وہ دونوں خوراکیں نہ لگوا لیں. انہوں نے کہا ہے کہ مڈل اور ہائی اسکول کے طلبہ جنہوں نے دونوں خوراکیں لگوا لی ہیں صرف وہی کلاسز میں بیٹھ سکیں گے، اور جنہوں نے ویکسینیشن کی دونوں خوراکیں ابھی تک نہیں لگوائیں وہ غیر حاضر تصور ہوں گے. سعودی وزیر تعلیم نے مزید کہا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں، ان کے والدین، اساتذہ اور ممبران پر یہ زور دیتے ہیں کہ وہ احتیاط کریں اور ویکسین لگوائیں. واضح رہے کہ سعودی عرب میں ہفتے کو کووڈ-19 کے 409 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. وزارت صحت کے مطابق ریاض میں سب سے زیادہ 126 کیسز ہیں، جبکہ مکہ مکرمہ میں کرونا کے کیسز کی تعداد 66 ہے. مملکت کے باقی علاقوں میں یہ تعداد 50 سے کم ہے. سعودی عرب میں اس مہلک وبا سے مزید 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 8469 ہو گئی ہے. باہا میں شہد میلہ 10 دن میں 1 ٹن فروخت. باہا میں منعقد شہد میلے میں اب تک 1 ٹن شہد فروخت ہو چکا ہے. سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شہد میلہ باہا ریجن میں گزشتہ 10 دنوں سے جاری ہے. میلے کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ مختلف قسم کے شہد کی قیمتیں 300 ریال سے 1200 ریال کلو ہیں. بیری کا شہد جو سب سے زیادہ مقبول ہے یہاں خالص دستیاب ہے، جو کہ اوسط قیمت 350 ریال کلو ہے. میلے میں شہد کی مکھیاں بھی فروخت ہو رہی ہیں، نیز شہد کی مکھیاں پالنے کا سامان بھی دستیاب ہے. میلے میں شہد فروش شہری یحییٰ بن ترین نے کہا ہے کہ الباحہ کا شہد سب سے زیادہ مشہور اور اعلیٰ کوالٹی کا ہے.
عام طور پر سنہرے رنگ کا شہد لوگوں میں مقبول ہے، مگر سفید رنگ کا مجری نامی شہد انتہائی نادر قسم ہے۔ اس کے لیے شہد کی مکھی ایسے پھولوں سے رس نکالتی ہے جو سال میں چند دن کے لیے کھلتے ہیں۔ گھریلو عملے کی انشورنس کا معاہدہ ابتدائی 2 سال کے لیے ہوگا۔ ریکروٹنگ ایجنسیوں اور اداروں سے افرادی قوت درآمد کرنے والوں کا کہنا ہے کہ گھریلو کارکنان کی انشورنس سے سعودی لیبر مارکیٹ شفاف ہو جائے گی اور گھریلو عملے کے حوالے سے درپیش مسائل ختم ہو جائیں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی کابینہ نے وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود احمد الراجحی کی درخواست پر گھریلو عملے کی انشورنس تجویز کی منظوری دی ہے۔ ریکروٹنگ ایجنسیوں سے تعلق رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ گھریلو عملے کی انشورنس کے بعد ملازماؤں کے فرار ہونے یا 90 روزہ آزمائشی دورانیہ ختم ہو جانے کے بعد گھریلو عملے کا کام سے انکار والا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ انشورنس پروگرام کے بعد گھریلو عملے کی درآمدات کی لاگت بھی کم ہوگی۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ گھریلو عملے اور ان کی خدمات حاصل کرنے والوں کے حقوق و فرائض واضح انداز میں متعین ہو جائیں گے۔ وزارت افرادی قوت کے ترجمان سعد الحماد نے کہا ہے کہ گھریلو کارکن کی وفات یا ڈیوٹی کے دوران حادثہ پیش آ جانے پر کام سے معذوری یا لا علاج امراض میں مبتلا ہونے اور ملازم کی میت وطن واپس پہنچانے کے اخراجات سے متعلقہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ الحماد نے کہا ہے کہ نیا فیصلہ کارکنان کو مکمل یا جزوی طور پر معذوری کی صورت میں معاوضہ دلانے کا ضامن بنے گا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ گھریلو عملے کی انشورنس کا معاہدہ ابتدائی 2 سال کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد آجر کو اقامے کی تجدید کے وقت انشورنس کرانے نہ کرانے کا اختیار ہوگا۔ مدینہ منورہ کے گلاب دیگر علاقوں کے گلابوں سے مختلف کیسے؟ مدینہ منورہ کے گلاب مقامی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور زائرین کے لیے آرائشوں اور انمول تحفہ بن گئے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی عرب کے کئی علاقے گلاب کی کاشت کے لیے معروف ہیں اور مدینہ منورہ ان میں سے ایک ہے۔ مدینہ منورہ میں گلاب کے فارم جگہ جگہ قائم ہیں۔ وہاں پیدا ہونے والے گلاب کو الورد المدنی یعنی کہ مدنی گلاب کہا جاتا ہے۔ مدینے کے گلاب سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں پیدا ہونے والے گلابوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کی اپنی الگ پہچان ہے۔ یہ کثیر المقاصد ہیں، چائے میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مقامی باشندے ہی نہیں، زائرین بھی مدنی گلاب آرائش و زیبائش کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے گلاب تحفے کے طور پر بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ شادی کی تقریبات خصوصاً دلہن کو سجانے میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مدنی گلاب کا درخت سدا بہار ہوتا ہے۔ اس کا قلم بھی لگایا جاتا ہے۔ بیج کے ذریعے بھی اس کی کاشت ہوتی ہے اور موسم سرما کے آخر میں گلاب کے پودے خاص طور پر لگائے جاتے ہیں۔ یہ موسم گلاب کی کاشت کے لیے مثالی مانا جاتا ہے۔ 6 ماہ بعد ہی پھول آنے لگتے ہیں۔ پیداوار زیادہ نہیں ہوتی مگر گلاب کا درخت طویل عمر پاتا ہے اور ہمیشہ پھول دیتا رہتا ہے۔ گلاب کا درخت 2 برس بعد قلم کاری چاہتا ہے۔ اس کا قد بڑھانے کے لیے تراش خراش کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ تراش خراش کے بعد اس کی شکل زیادہ خوبصورت اور درخت زیادہ توانائی حاصل کرتا ہے اور پیداوار بھی بڑھ جاتی ہے۔ SPA نے مدینہ منورہ میں گلاب کے پھولوں کے فارموں کی تصاویر جاری کی ہیں جو سوشل میڈیا پر پذیرائی حاصل کر رہی ہیں۔ گلاب سے عمدہ خوشبو تیار ہوتی ہے۔ جلد کی صفائی اور تزئین میں عرق گلاب بے حد مفید مانا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر آن لائن کاروبار کے حوالے سے دعوے گمراہ کن ہیں۔ سعودی عرب میں وزارت تجارت نے خبردار کیا ہے کہ آن لائن کاروبار کے لیے لائسنس جاری نہیں کیا ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ خلاف حقیقت ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمن الحسین نے بتایا ہے کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی فرضی ویب سائٹس پر کیے جانے والے گمراہ کن دعووں میں نہ آئیں۔ یہ سراسر دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے ڈیجیٹل کاروبار کے لیے لائسنس جاری کر دیا ہے اور اس میں سرمایہ لگانے کی اجازت دی ہے۔ وزارت تجارت کے ترجمان ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے دعوے قابل سزا جرم ہیں۔ وزارت تجارت نے گمراہ کن ویب سائٹس کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے اور اس سلسلے میں متعلقہ اداروں کا تعاون بھی حاصل کیا گیا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران 15,900 غیر قانونی تارکین گرفتار۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سعودی عرب میں اقامہ و لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 15,900 افراد پکڑے گئے ہیں۔
سعودی پریس ایجنسی کے مطابق غیر قانونی تارکین کے خلاف جاری مہم کے تحت گرفتار ہونے والوں کی مذکورہ تعداد 12 اگست سے 18 اگست 2021 تک کی ہے۔ غیر قانونی تارکین پاک وطن مہم کے تحت کام کرنے والی مشترکہ فورس نے کہا ہے کہ مذکورہ عرصے کے دوران 454 افراد کو سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں سے 45% یمنی، 51% ایتھوپی جبکہ 4% دیگر ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ مشترکہ فورس نے کہا ہے کہ اسی طرح 23 ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو ملک کی سرحد عبور کر کے غیر قانونی طریقے سے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ غیر قانونی افراد کو ٹرانسپورٹ اور مدد فراہم کرنے والے 8 افراد بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔